السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بارہمولہ سے پونچھ راجوری کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ سب ساتھیوں کی دعاؤں سے ہم شوپین میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ شوپین کا خوبصورت اور فیمس برج ہے۔ شوپین کے راستوں سے سفر کرتے ہوئے اب ہم پیر کی گلی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ سب کی نیک دعاؤں سے ہم پیر کی گلی تک پہنچ چکے ہیں۔ اب میں آپ سب سے جاننا چاہوں گا کہ اس جگہ کو پیر کی گلی کیوں کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہو وہ کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ پیر پنجال کے خوبصورت پہاڑوں کے مناظر آپ خود بھی ملاحظہ فرمائیں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ لال غلام برج سے لے کر تقریباً 5-6 کلومیٹر کا راستہ بڑا ہی خراب اور مشکل ہے۔ اس جگہ ڈرائیونگ بڑی احتیاط سے کی جائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ سب کی نیک دعاؤں سے ان کٹھن راستوں سے ہم سفر کر کے اس وقت سرن کوٹ کی مین سٹی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سرن کوٹ کے خوبصورت سے نظارے دیکھتے ہوئے ہمیں راستے میں ایک عالی شان اور خوبصورت مسجد شریف نظر آئی، جس کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مسجد شریف سے ہوتے ہوئے ہم منڈی بائلہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے منڈی کا خوبصورت مارکیٹ، بڑی عالیشان بلڈنگیں، اور جو ساتھ ہی میں آپ میرے دائیں جانب جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑی کے نیچے چھوٹا سا گاؤں ہے بائلہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ سب کی نیک دعاؤں سے ہم قاری شبیر صاحب کے گھر پر پہنچ چکے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کے کچھ خوبصورت مناظر اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ قاری صاحب کے آنگن میں ایک اخروٹ کا چھوٹا سا پیڑ، جس کے سائے کے نیچے سب ساتھی فجر نماز کے بعد ٹہل رہے تھے۔ اس کے بعد قاری صاحب کے گھر پر ناشتہ ہوا۔ ناشتے کے بعد مشورہ ہوا۔ مشورے سے طے ہوا کہ جتنا جلدی ہم صبح یہاں سے نکلیں گے اور اتنا جلدی واپس پہنچیں گے، کیونکہ ہمیں اسی دن ہی گھر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ قاری صاحب کے مشورے سے ہم لورن کی طرف روانہ ہو۔ لورن کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ہم نے راستے میں کیلے کا ایک خوبصورت سا پیڑ دیکھا۔ الحمدللہ لورن کے مین مارکیٹ میں پہنچ کر ہم نے گاڑی کو سائڈ پر رکھا اور اس کے بعد قاری صاحب کے ہمراہ ہم حافظ شبیر صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جو کہ تقریباً 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹہ پیدل سفر تھا۔ قاری صاحب کے ہمراہ ہم اس ویو پوائنٹ پر تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، سب ساتھی بیٹھ کر پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل سفر کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی لوکیشن پر پہنچتے ہیں، جہاں قاری صاحب استاذ الاساتذہ حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کچھ کرامتی معجزات سناتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم حافظ شبیر صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو آپ گھر سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ حافظ شبیر صاحب نور اللہ مرقدہ کا گھر ہے۔ مرحوم حافظ شبیر صاحب کے گھر پر پہنچ کر اظہار تعزیت بھی کی اور ان کے بڑے بیٹے کی زبان مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے چند اشعار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے دامن قیامت کے دامن سے وابستہ فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری بستی پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں، درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے اسی دن اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہوتے ہوئے اس سفر کے دوران قاری صاحب چند اشعار پڑھتے ہوئے کیا آسمان بنایا، تعریف اس خدا کی، اس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان۔
حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس ویڈیو میں مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب جامعہ قاسم العلوم بٹکوٹ میں 10 سال تک درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد آج جامعہ قاسم العلوم پنچ میں 35 سالوں سے درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ جامعہ قاسم العلوم بٹکوٹ میں حضرت مفتی شفیق الرحمن صاحب جو اس وقت محتمم ہیں، انہوں نے بھی ان کے پاس حفظ کیا ہے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت مفتی شفیق الرحمن صاحب جنہوں نے پہاڑی میں تفسیر لکھی ہے، حضرت قاری عبدالرزاق صاحب کرنا، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ بہت سارے ہیں جن کے نام مجھے یاد بھی نہیں ہیں، اور حال ہی میں جو انتقال فرما گئے وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت قاری صاحب کے متعلق میں نے چند باتیں سنی تو مجھے تعجب ہوا۔ حضرت 3 گھنٹے کا سفر پیدل کر کے فجر کے وقت مدرسے میں آ کر بچوں کا سبق سنا کرتے تھے۔ کتنی لگن، کتنی تڑپ ہے ان اساتذہ میں۔ اس پورے منظر کو دیکھ کر میرے دل میں ایک رائے آئی۔ یہ ویسی بات ہو جائے گی چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن بتاؤں گا ضرور۔ کشمیر میں، جموں میں، جہاں کہیں بھی پنچ کے اساتذہ ہیں، ان کو اچھی خاصی تنخواہوں سے نوازا جائے، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ قربان جاؤں ان محتمم صاحب کے الفاظ پہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حافظ صاحب جب تک میں زندہ ہوں، میں حافظ صاحب کو اپنے مدرسے سے تنخواہ دیتا رہوں گا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم 4 بچے رہ گئے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ کوشش تو ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے انتظام فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی دیکھیں۔